एक राजा अपने घुड़सवारों को मौत के मुंह में ले गया। कैसे हुए 3 मासूम कत्ल, कैसे सब ड्रैगन के गुस्से की आग में जल मरे, कैसे ड्रैगन लेगी इंतकाम अपने बच्चों के कत्ल का। ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल मूवीज़ रिकैप के इस एपिसोड में, मगर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी के आगाज़ में एलोडी लकड़ी काट रही है। एलोडी और फ्लोरिया बात कर रहे हैं कि कौन शुमाल से आ रहा है। रेड प्रीस्टेस बोली, तुम एलोडी हो? उसने जवाब दिया, मैं हूँ। प्रीस्टेस ने लॉर्ड बेफोर्ड को लिफाफा देते हुए कहा कि ये कर लेगी। लॉर्ड बेफोर्ड ने उसका शुक्रिया अदा किया। एलोडी ने पूछा, ये क्या है? लॉर्ड बेफोर्ड ने जवाब दिया, ओरिया की मलका एलिज़ाबेथ की तरफ से शादी का पैगाम है। वो एक शहजादा है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें हमेशा सफ़र करने का शौक था। जाओ दुनिया देखो, इसके पास सोना लादने की गाड़ियाँ हैं। एलोडी ने कहा कि शादी के लिए कोई माकूल वजह नहीं है। तो लॉर्ड बेफोर्ड ने जवाब दिया, हमें इसकी ज़रूरत है। गरीब लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है और यही हमारी पहचान है। अगले सीन में कश्ती में फ्लोरिया एलोडी से पूछती है, तुम क्यों परेशान हो? उसने जवाब दिया, वो अजनबी हैं। लेडी बेफोर्ड कहती है, तुम दोनों वहाँ क्या कर रही हो? यहाँ नीचे आओ। तरह तुम चाहती हो कि तुम अपने शहजादे से मिलो? लेडी बेफोर्ड कहती है, ये कैसी दुनिया है? दरिया के दोनों किनारों पर कश्तियों के पास आग के गोलों से बने ड्रैगन के मुंह हैं। अब काफिला महल की तरफ रवां है। शहजादी छोटी गाड़ी से बाहर निकलती है और चैम्बरलेन उसका इस्तकबाल करता है। फिर उसे महल के अंदर ले जाता है, जहाँ वो बताता है कि थोड़ी देर बाद उसकी ओरिया के शहजादे से मुलाकात होगी। लॉर्ड बेफोर्ड एलोडी से पूछता है, क्या कोई मसला है? एलोडी ने जवाब दिया, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो मेहरबान हो। एलोडी कमरे का दरवाजा खोलकर बालकनी में चली गई। उसे वहाँ एक अननोन लेडी नजर आई। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। रात को एलोडी दोबारा बालकनी में वापस आई, लेकिन इस बार वो नामालूम खातून नहीं मिली। अचानक उसकी नजर पहाड़ पर पड़ती है तो उसे एक रोशनी दिखाई देती है। अगली सुबह मलका एलिज़ाबेथ ने एलोडी का इस्तकबाल किया, जहाँ पर प्रिंस हेनरी कहता है, आखिरकार तुमसे मिलकर बहुत खुश हुई मेरी लेडी। लॉर्ड बेफोर्ड कहता है कि हमें कुछ बात करनी चाहिए कि हम दोनों अलग बात कर सकते हैं। बाग में टहलते हुए एलोडी ने पूछा, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो प्रिंस हेनरी कहता है कि रुको। प्रिंस हेनरी दिल की जानिब देखता है और कहता है कि रुको, क्या ये तुमने मेरे लिए बनाया है? फिर उसने उससे पूछा, क्या तुम घुड़सवारी जानती हो? फिर वो उसे सैर करवाने के लिए ले गया। लेडी बेफोर्ड मलका एलिज़ाबेथ को कमरे से बाहर निकलते हुए देखती है कि क्या आपने कुछ गलत फैसला तो नहीं किया? तो लॉर्ड बेफोर्ड जवाब में कहता है कि मैंने कुछ नहीं बेचा। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि लेडी बेफोर्ड परेशानी में मलका एलिज़ाबेथ के पास आती है और कहती है कि सब कुछ बहुत खूबसूरत है। मलका एलिज़ाबेथ ने जवाब दिया, तुम्हारे वालिद एक रॉक मेकर थे, क्या वो नहीं थे? और अब तुम यहाँ हो, इतनी बुलंदी पर चढ़ गई हो। ठीक है, तुम्हारे खानदान को पैसे की जरूरत है और मेरे खानदान को एक दुल्हन की। लेडी बेफोर्ड एलोडी के पास आती है और कहती है कि ये शादी मत करो। एलोडी कहती है कि मुझे नहीं समझ आ रहा। इसी दौरान लॉर्ड बेफोर्ड कमरे में दाखिल हुआ और पूछा कि क्या मैंने किसी चीज में खलल तो नहीं डाल रहा? तो एलोडी जवाब देती है, नहीं, बस हम लड़कियों वाली बातें कर रही थी। रुखसत होते हुए लेडी बेफोर्ड लॉर्ड बेफोर्ड से कहती है, मुझे उम्मीद है कि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। शादी की तमाम तैयारियों के बाद लॉर्ड बेफोर्ड दुल्हन का हाथ दूल्हे के हाथ में देता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाते और किस करते हैं। शादी के दिन मलका एलिज़ाबेथ एलोडी को ताज पहनाकर ऐलान करती है कि आप लोग मिल रहे हैं मेरे बेटे और नई बेटी एलोडी से। शादी की तकरीब के बाद प्रिंस हेनरी एलोडी को सुनहरी बग्गी में बिठाकर पहाड़ पर ले जाता है। मलका एलिज़ाबेथ कहती है, खुशामदीद शहजादी। मलका एलिज़ाबेथ इसे एक सिक्का देते हुए कहती है कि तुमने इस सल्तनत को बनाने में हमारी मदद की है। मलका एलिज़ाबेथ दोनों के हाथों पर निशान लगाती है और कहती है, अब ये शाही खून है। फिर मलका एलिज़ाबेथ एलोडी को कहती है कि सिक्के को नीचे की तरफ उछालो। थोड़ी देर बाद प्रिंस हेनरी दुल्हन को उठाकर नीचे फेंक देता है। एलोडी नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो गुस्से में अपने गले से हार उतार कर फेंकती है, तो दूसरी जानिब उसे उसी अनजान खातून का हार और जूते नजर आते हैं और कहती है, मुझे कुर्बान किया गया है। अगले सीन में एलोडी को कोई चीज जलती हुई नजर आती है। जब वो उसके करीब जाती है तो देखती है कि छोटा पंछी जल रहा होता है। वो उस पर मिट्टी डालती है और कहती है, ओ मासूम परिंदे, तुम्हें क्या हो गया है? अचानक बहुत सारे आग में जले हुए परिंदे उसके आसपास गिरते हैं। ड्रैगन की आवाज आती है कि भागो। ड्रैगन आग से उस पर हमला करता है। एलोडी भागकर गार में चली जाती है, जहां उसे बालकनी वाली खातून की जली हुई लाश मिलती है। एलोडी का फराग गार में फंस जाता है और वो गिर जाती है, जिससे उसकी एक टांग जल जाती है। एलोडी अपनी जली हुई टांग पर पट्टी बांधती है और आग से दिया जलाकर वहां से चल पड़ती है। उस दौरान वह शहजादे की फरेब से दी हुई अंगूठी को देखती है और उसे नीचे फेंक देती है। फिर एलोडी जंप लगाकर दूसरी जानब जाती है, जहां वह नीली रोशनियों को जमा करके एक थैले में डालती है और आगे बढ़ जाती है। आगे उसे पानी का एक चश्मा नजर आता है। जब वो पानी पीती है, पानी उससे बहुत कड़वा लगता है, तो वो थूक देती है। ऊपर की जानिब उसे क्रिस्टल नजर आते हैं, जिससे साफ पानी टपक रहा होता है। जब वो क्रिस्टल से पानी पीने लगती है तो अचानक ऊपर से ड्रैगन आ जाती है और वो आग से उस पर वार करती है। खुशकिस्मती से एलोडी भाग कर
نیچے غار میں جاتی ہے تو اسے غار کی دیوار پر مختلف نام لکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ کیا کوئی یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوا ہے؟ پھر اسے سب کا خیال آتا ہے کہ وہاں کیسے ان کو ڈریگن نے جلا کر مار دیا، اور آخر میں اسے وکٹوریا کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں، اٹس اے لائی۔ دوسری جانب اس کیڑے کو دیکھتی ہے جو اس کے زخم کو ٹھیک کر دیتا ہے تو اسے کہتی ہے مجھے معاف کرنا، میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ پھر دیوار پر بنا ہوا نقشہ دیکھتی ہے اور اپنا نام بھی دیوار پر لکھ کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر اسے ایک راستہ نظر آتا ہے جو کرسٹل کا بنا ہوتا ہے۔ نیچے سے تاج اٹھا کر جب وہ اوپر چڑھ رہی ہوتی ہے تو نیچے سے ڈریگن آ جاتی ہے۔ جب وہ غار کے دانے پر پہنچتی ہے اور نیچے دیکھتی ہے کہ بہت گہرائی ہے، نیچے کی جانب اسے کچھ گھڑ سوار نظر آتے ہیں جنہیں وہ پکارتی ہے، مگر اتنی دیر میں ڈریگن اس کی طرف آ جاتی ہے اور وہ آگ نکال کر پھیلنے ہی لگتی ہے تو اس کا دھیان بٹ جاتا ہے اور وہ نیچے کی طرف مڑ جاتی ہے۔ لارڈ بیفورڈ کے لوگ ایلوڈی کو ڈھونڈتے ہوئے غار میں آ جاتے ہیں۔ لارڈ بیفورڈ اپنے لوگوں سے کہتا ہے کوئی یہاں سے نہیں جائے گا جب تک میری بیٹی کو ڈھونڈ نہیں لیتے۔ لوکل گائیڈ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ اس دوران ایلوڈی اس جگہ پر آ جاتی ہے جہاں بہت سارا سونا اور بادشاہ کا تاج دیکھتی ہے تو اسے وکٹوریا کی کہی ہوئی بات یاد آتی ہے، اٹس اے لائی۔ پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ یہی وہ 3 ہیں جو بادشاہ نے مارے ہیں اور انہی کے بدلے میں 3 کو قربان کیا جا رہا ہے۔ پھر اسے وہ سارا خیال آتا ہے کہ کیسے بادشاہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ڈریگن کے بچوں کو قتل کیا تھا اور کیسے بادشاہ نے ڈریگن سے رحم کی بھیک مانگی تھی۔ جب وہ ایلوڈی کو پکار رہے ہوتے ہیں تو ایلوڈی کہتی ہے کہ خاموش ہو جاؤ ورنہ ڈریگن تمہاری آواز سن لے گی۔ دوسری جانب لوکل گائیڈ لارڈ بیفورڈ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو خبردار کرتا ہوں، ابھی بہت دیر ہو گئی ہے، یہاں سے نکل چلیں۔ اچانک ڈریگن دونوں نائٹس کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ پھر وہ لارڈ بیفورڈ کے سامنے آ کر اس سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے میں یہاں اپنی بیٹی کے لیے آیا ہوں۔ ایلوڈی فادر پکارتی ہے تو ڈریگن اس کی بات سن لیتی ہے۔ لارڈ بیفورڈ تلوار سے ڈریگن کو مارنے کے لیے جاتا ہے تو ڈریگن اسے پکڑ کر الٹا لٹکا دیتی ہے تو لارڈ بیفورڈ اسے کہتا ہے مجھے چھوڑ دو۔ ڈریگن اسے نیچے گراتے ہوئے کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو آواز دو۔ لارڈ بیفورڈ ایلوڈی کو کہتا ہے بیٹی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اب تم باہر مت آنا۔ ڈریگن کو غصہ آتا ہے اور وہ اسے مار دیتی ہے۔ ایلوڈی چلاتی ہے تو ڈریگن اس کی آواز سن لیتی ہے۔ ڈریگن اسے ڈھونڈتی ہے لیکن لوکل گائیڈ کے قدموں کی آواز سن کر اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ ایلوڈی بھاگ کر فوراً اپنے باپ کے پاس آ جاتی ہے۔ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ بیٹا مجھے معاف کر دو اور رسی کا استعمال کر کے یہاں سے باہر نکل جاؤ۔ ایلوڈی بھاگ کر رسی کے سہارے اوپر چڑھتی ہے۔ ڈریگن لوکل گائیڈ کو مار کر فوراً اس کی طرف بھاگتی ہے۔ جو ہی وہ اوپر چڑھ رہی ہوتی ہے تو ڈریگن اس پر آگ پھینکتی ہے لیکن خوش قسمتی سے ایلوڈی بچ کر باہر نکل آتی ہے اور گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ پھر اسے خیال آتا ہے کہ نہیں، رستے میں ہی وہ گھوڑے کو چھوڑ کر ایک پتھر کے نیچے چھپ جاتی ہے۔ ڈریگن گھوڑے پر آگ پھینک کر سے جلا دیتی ہے۔ اب ڈریگن کی غصے کی آگ ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ ملکہ الزبتھ کہتی ہے میں جانتی تھی یہ لڑکی ہمارے لیے مصیبت پیدا کرے گی۔ فلوریا کشتی کی کھڑکی سے سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ملکہ الزبتھ اپنے آدمیوں کو حکم دیتی ہے کہ اسے قید کر کے لے چلو۔ ایلوڈی کی لیڈی بیفورڈ سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ لوگ فلوریا کو لے گئے ہیں۔ ایلوڈی کہتی ہے میں ڈھونڈ دوں گی۔ جب وہ اس سے اس کے باپ کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ خاموشی سے سر جھکا لیتی ہے۔ پھر ایلوڈی گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں سے پہاڑ کی طرف چلی جاتی ہے۔ پرنس ہنری ملکہ الزبتھ کو کہتا ہے کہ یہ بہت چھوٹی ہے۔ ملکہ الزبتھ اسے جواب دیتی ہے کہ تم کمزور ہو چکے ہو۔ پھر وہ لڑکی کے ہاتھ پر چاقو سے خود نشان لگاتی ہے اور اپنے ہاتھ پر بھی، اور دونوں کو ملا کر اپنے لوگوں کو حکم دیتی ہے کہ اسے نیچے پھینک دو۔ ایلوڈی وہاں پر جاتی ہے اور رسی کے ذریعے نیچے چلی جاتی ہے اور ڈریگن فلوریا کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے اڑ رہی ہوتی ہے۔ اگلے سین میں ایلوڈی وہی سٹیپ لیتی ہے جو اس نے پہلی دفعہ راستہ ڈھونڈنے کے لیے تھے۔ وہ ڈریگن کو دھوکہ دینے کے لیے ایک جعلی پتلا بناتی ہے اور اپنے باپ کی تلوار اٹھا کر وہاں سے چل پڑتی ہے۔ جب وہ پتلا گر جاتا ہے تو ڈریگن سمجھتی ہے کہ ایلوڈی آ گئی ہے۔ وہ اس کی طرف بھاگ کر جاتی ہے۔ جب وہاں پہنچتی ہے تو کہتی ہے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ ایلوڈی فلوریا کو لے کر چھپ جاتی ہے۔ ڈریگن اسے ڈھونڈتے ہوئے کہتی ہے کہ تم کہاں چھپی ہوئی ہو۔ ایلوڈی اس کے سامنے کھڑے ہو کر اسے پکارتی ہے۔ ایلوڈی کہتی ہے کہ ہم دونوں سے جھوٹ بولا گیا ہے۔ ڈریگن کہتی ہے کہ میری بیٹیاں میرے خاندان کی آخری نشانی تھی۔ ایلوڈی کہتی ہے کہ ہم ان کی بیٹیاں نہیں ہیں، مگر ڈریگن اس پر آگ پھینکتی ہے جس سے وہ پانی میں گر جاتی ہے۔ دیکھتی ہے کہ اس کا ایک بازو جلا ہوا ہے۔ فلوریا ایلوڈی کی طرف تلوار پھینکتی ہے۔ ایلوڈی تلوار اٹھانے کے لیے بھاگتی ہے تو ڈریگن اسے پکڑ لیتی ہے۔ ایلوڈی اتنی دیر میں خنجر نکال کر اس کی آنکھ میں مار دیتی ہے۔ پھر وہ اس پر تلوار سے وار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں ان میں سے نہیں ہوں۔ ڈریگن اسے ہاتھ سے پکڑتی ہے اور ایلوڈی تلوار سے اس کے ہاتھ پر وار کرتی ہے جس سے ڈریگن زخمی ہو کر اسے گرا دیتی ہے۔ دونوں زخمی حالت میں ایلوڈی آگے آگے اور ڈریگن اس کے پیچھے پیچھے۔ ڈریگن کہتی ہے کہ ہم دونوں کو مرنا ہوگا۔ ایلوڈی دیکھ لیتی ہے کہ ہوا چٹان سے ٹکرا کر واپس آ رہی ہے تو وہ ڈریگن کو تیش دلاتی ہے کہ مجھے جلا دو۔ ڈریگن ایسا ہی کرتی ہے اور خود اپنی آگ میں جل جاتی ہے۔ ایلوڈی تلوار اٹھاتی ہے اور اپنے ہاتھ پر بنا ہوا نشان دکھاتی ہے اور
اور کہتی ہے کہ یہی میری بہن کے ہاتھ پر بھی ہے کہ یہ خون کی وہ مہک ہے جو تم نے سونگھی ہے، انہوں نے تمہیں بیوقوف بنایا ہے۔ ڈریگن اسے کہتی ہے کہ مجھے ختم کر دو، مگر وہ اسے مارنے کی بجائے اس کا علاج کرتی ہے۔ کہانی کے آخری سین میں پھر سے شادی کی تقریب دکھائی جاتی ہے جہاں ایک سکہ محل کی طرف آتا ہے۔ ملکہ اسے اٹھا کر دیکھتی ہے، دوسری جانب سے ایلوڈی آ رہی ہوتی ہے۔ پرنس ہنری بھاگ کر اس کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک دن بھی تمہاری یاد میں نہیں سو سکا۔ ایلوڈی فوراً جواب دیتی ہے کہ جس طرح تم نے میری بہن کو مارنے کی کوشش کی۔ شہزادی کو دیکھ کر پوچھتی ہے کہ کیا یہ تیسری ہے؟ تو پرنس ہنری کہتا ہے کہ ہاں یہ آخری ہے۔ ایلوڈی شہزادی کو کہتی ہے کہ تم اپنی فیملی کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ۔ پھر وہ لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو بھی ایک آخری موقع دیتی ہوں، بھاگ جاؤ۔ پھر ڈریگن گھر کے اوپر نمودار ہوتی ہے اور اپنے منہ سے آگ پھینکتی ہے جس سے ملکہ الزبتھ اور پرنس جل کر خاک ہو جاتے ہیں۔ چلتے ہوئے محل کے باہر ڈریگن ایلوڈی پر سایہ کرتی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ جاتے ہوئے دکھائی دیتی ہے، جہاں کہانی کا اختتام ہو جاتا ہے۔